پیارے اسلامی بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ بیان سننے کی نیتیں۔ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے، علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ذوالحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ذوالحجہ یعنی مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور حرمت و عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حافظ الکتابین بھی کہا جاتا ہے، آپ قرآن کریم کے بھی عالم تھے اور تورات شریف کے بھی عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، بس اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ ان مہینوں میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ذوالحجۃ الحرام ہے، اور ذوالحجۃ الحرام میں اس کے ابتدائی 10 دن جن کو عشرہ ذوالحج کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب دن ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ ایک قول کے مطابق اس آیات میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ پتہ چلا ذوالحج کی ابتدائی
10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سلطان المفسرین ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام الاعمال الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذی الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ پاک کو بڑی پیاری ہے، عام دنوں میں نیکی کرنا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذوالحج یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک روایت میں ہے 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، عبادت کے دنوں میں اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن ذوالحج ہے، یعنی ذوالحج ہے۔ اس دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ میرے دوستو بھائیو توجہ فرمائیں، غور فرمائیے کہ ایسے پیارے اور فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنا یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس جگہ نیکی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی ان مبارک ایام میں ہر نیکی کا ثواب پڑ جاتا ہے۔ ان دنوں میں فرض نماز ادا کرنا عام دنوں کی فرض نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ ان دنوں کی نفل عبادت عام دنوں کی نفل عبادت سے افضل ہے۔ ان دنوں کے نفل روزے عام دنوں کے نفل روزوں سے افضل ہے۔ ذی الحج میں نیکی کی دعوت دینا عام دنوں میں نیکی کی دعوت دینے سے افضل ہے۔ ذی الحج میں صدقہ کرنا عام دنوں میں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ذی الحج میں ذکر اللہ کرنا عام دنوں میں ذکر اللہ کرنے سے افضل ہے۔ ذی الحج میں ماں باپ کی زیارت کرنا عام دنوں میں ماں باپ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ ذی الحج میں تلاوت قرآن پاک کرنا عام دنوں میں تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو وہ ذی الحج میں کی جائے تو عام دنوں کی نسبت سے اس میں زیادہ فضیلت بھی ہے، اللہ پاک کے ہاں زیادہ محبوب بھی ہے، اور اس کا ثواب 700 گنا بڑھ دیا جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول 10 دنوں یعنی 10 دن گویا نیکیوں کا موسم
بہار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو غنیمت جانیں، خوب نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، نفل عبادت کریں، تلاوت قرآن پاک کی کریں، ذکر اللہ کریں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کی جائے، کہ رات کی عبادت محبوب ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا کہ جب ذی الحج کا مہینہ تشریف لے آتا تو آپ عبادت میں خوب کوشش کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ذی الحج کی راتوں میں آپ نے چراغ مت بجھایا کرو، عموماً رات کو سوتے وقت لائٹ بند کر دی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذی الحج میں لائٹیں بند نہ کیا کرو، یعنی ان راتوں میں سویا نہ کرو، بلکہ راتوں کو جاگ کر خوب عبادت کیا کرو۔ میرے پیارے دوستو بھائیو، نفل روزے رکھتے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذی الحج میں پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ ذی الحج کے روزے کا مطلب ہے ذو الحج کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے کہ 10 ذو الحج یعنی عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اے عاشقان رسول، کاش ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ ہمارے پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے نفل روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، کہ یہی کمائی قبر و حشر میں کام آنی ہے، باقی سب تو یہی چھوڑ جانا ہے۔ اس لیے نیکیوں کی حریص پڑھانی چاہیے۔ ذی الحج کی ایک نیکی 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے، لہذا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور خوب نیکیاں کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔